अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जनाब, जो भी दिन खैर सलामती और बरकती के साथ गुजर जाए ना, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाशुक्रे होते हैं। और आपको पता है, नाशुक्री से जो नेमतें होती हैं ना, वो चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। यानी नेमतों का ज़ाया हो जाना भी एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि बंदा कहते हैं ना कि ब्लेसिंग होती है, लेकिन ये ब्लेसिंग नहीं होती। तो हमने अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है, अपनी नेमतों को ज़ाया होने से बचाना है। और बहुत सारे लोग थैंकलेस होते हैं, तो उनको अपना ना थोड़ा सा रवैया चेंज करना चाहिए। जैसे कि वो हर बात पर शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं और जिस हाल में हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और लाइफ में हर शख्स के ऊपर एक टाइम ऐसा आता है जो उसका टेस्टिंग टाइम होता है, इम्तहान का वक्त होता है, और वो वक्त जो है ना, आपने सब्र शुक्र के साथ गुजारना होता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर शख्स को एक दफ़ा ज़रूर नवाजता है और एक दफ़ा जो है ज़रूर उसका इम्तहान होता है। गो कि हम अल्लाह ताला के किसी भी दिए गए इम्तहान को पास करने के काबिल तो नहीं है, क्योंकि उसकी रहमत बड़ी है, लेकिन हमारे जो अमाल हैं वो शायद बहुत ख़राब हैं, वो शायद बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की जो रहमत है उसी के तलबगार होते हैं। और उसी की वजह से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आप हमें माफ़ कर दें, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। तो अपने दिन का आगाज़, स्पेशली जुमे वाले दिन जो है ना, वो ज़रूर इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कहते हैं कि इस दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि जो दुआ होती है, एक दुआ, वो ज़रूर कबूल होती है। और मैं ज़रूर किसी जो है ना वो मुफ्ती साहब से या किसी भी जो है वो इस्लामिक स्कॉलर से ज़रूर ये बात पूछूंगी कि वो कौन से टाइमिंग्स बताए गए हैं कि ज़ोहर की नमाज से लेके असर तक जो है वो कबूलियत की जो वक्त होता है वो होता है, क्योंकि जुमे में एक घड़ी ऐसी होती है। तो दुआएं करें, ये दिन दुआओं का होता है, ये दिन खैर व बरकत का दिन होता है। इस दिन नमाज का एहतमाम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, और दुआओं की कबूलियत भी होती है। तो ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ करें और दुआ करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें और अफ़ू दरगुज़र से भी काम लें, क्योंकि सबसे बड़ी पार जो होती है ना, वो माफ़ी में होती है। सबसे बड़ी ताकत जो है वो माफ़ कर देना होता है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी किसी से ना लड़ सकते हैं, ना रिवेंज ले सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें, और सबसे बेस्ट जस्टिस जो है वो भी अल्लाह का ही है। आप कितना भी कुछ भी कर लेना, आप शायद किसी से ना तो अपना हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं, ना कोई चीज़ बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ रब है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है। तो अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दें, क्योंकि वो परफेक्शंस के साथ आपके मामलात जो हैं वो ठीक करते हैं। वो बहुत जो है ना, कहते हैं अल्लाह ताला का हिसाब जो होता है बड़ा डाढ़ा होता है। तो लोगों को माफ़ करें, अफ़ू दरगुज़र से काम लें, अपने सर को, अपने दिमाग को तमाम तर बातों से जो है वो नेगेटिव बातों से दूर करें, पॉजिटिव इंटेंशन रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, और साथ साथ जो है वो अपने माँ बाप का एहतराम करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज मौसम कैसा है। मौसम जो है वो मौसम बड़ा औसम है, और मौसम ऐसे है कि कराची का मौसम गुज़िश्ता 5-6 महीनों से औसम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुबह भी बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि दोपहर को हब्स हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन जो है वो हब्स की कैफियत रहती है। लेकिन हम 3 मौसम एक दिन में एंजॉय कर लेते हैं। सुबह में होती है थोड़ी थोड़ी नमी खुन की, और फिर दोपहर में थोड़ी थोड़ी गर्मी, और रात में फिर अब रातें जो हैं वो खुश्क हो गई हैं। आपके घर में पंखे चल रहे हैं? नहीं, मेरे घर में नहीं चल रहे, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और पंखे थोड़े थोड़े चल रहे हैं, और कहीं किसी रूम में चल रहे हैं, नहीं चल रहे। लेकिन ओवरऑल लोगों ने अब पंखे बंद कर दिए हैं। थोड़ा बिजली का बिल कम हो जाएगा, मगर गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र जिनके घरों में है, गैस नहीं आती, उनका बिजली का बिल जो है ज़ाहिर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मौसम की सूरत हाल ये है कि शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क, रातें जो हैं वो खुनकी में हैं। अच्छा जी, खुनकी का शिकार है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी है। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। अच्छा जी, आप आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। जल्दी से चलते हैं और आपको हमारी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जनाब क्या रहेगा मौसम। तो आज का मौसम 33 सेंटीग्रेड रहेगा 11 बजे,
12 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड और उसके बाद 1 बजे रहेगा 35 और फिर 2 बजे भी रहेगा 37 सेंटीग्रेड। तो ये तो है जी मौसम की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि हेयरिंग्स जो हैं वो आज कौन कौन सी जो हैं वो हेयरिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स कौन कौन सी हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हेयरिंग है, गैर कानूनी तामीरात हैं और तजावुज़ात से मुतालिक जो है वो दरखास्तों पर समात है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो क्या हैं। तो मुकामी और आलमी मार्केट में सोना जो है वो मज़ीद महंगा हो गया। वैसे मैंने बहुत ही कम कोई खबर पड़ी होगी कि सोना जो है वो सस्ता भी होता है बिल्कुल सोना सस्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर सोना महंगा ही होता है। अच्छा जी इसके अलावा जो है वो आलमी मार्केट में सोना $19 जो है वो महंगा होकर $4,217 फ़ी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और 1 तोला सोना मज़ीद 1,900 रुपये महंगा होकर 4,42,800 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और 1 तोला चांदी 5,337 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा जो तैयारा है वो उड़ रहा है, जा रहा है, कौन सी फ़्लाइट जो है वो वक्त पर पहुंचेगी और कौन सी फ़्लाइट कैंसिल है, तो ये आपके साथ में शेयर करते हैं कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस आज कराची से रवाना होने वाली 4 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। कराची से दोहा कतर एयरवेज़ जो है उसकी परवाज़ QR611 वो मनसूख हुई है। फिर कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK609 मनसूख हुई है। फिर कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़ PF123 जो है वो मनसूख हुई है और कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ जो है PF143 वो जो है जनाब मनसूख हो गई है। अच्छा अब कुछ हेल्थ की बात कर लेते हैं। बच्चों का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यानी जहाँ पर ज़्यादा तादाद में बच्चों का इलाज होता है, ये हॉस्पिटल है जनाब सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और ये अस्पताल बंद कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये अस्पताल बंद कर दिया गया है। अब वो लोग जो यहाँ पर जाते थे इलाज करा लेते थे, इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। अस्पताल बंद होने से मरीज़ बच्चों को दीगर अस्पतालों में अब रेफ़र करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो गए। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के मरीज़ भी अब रेफ़र कर दिए जाते हैं। मतलब अब जो नॉर्मल फ्लू के पेशेंट्स हैं उनको भी मेडिसिन नहीं दी जा रही, इलाज नहीं किया जा रहा। उनको कहा जाता है जी आप यहाँ से कहीं और दिखाएं या चले जाएं कहीं और। अच्छा और तमाम शोबे में भी जो वालिदैन हैं वो डेफ़िनेटली मुश्किलात का शिकार हैं। तमाम शोबे बंद हैं और कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फ़रियाद करें। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अब परेशान हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सहूलत थी जिसको बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रोनाल्डो जो हैं वो हमेशा ख़बरों में रहते हैं। वैसे आजकल तो मेसी भी कुछ खबरों में हैं, उनकी कुछ घर का कोई इशू चल रहा है, लेकिन रोनाल्डो जो हैं उन्होंने एक और आलमी रिकॉर्ड जो है वो तोड़कर नई तारीख रकम कर ली है। पुर्तगाल के आर्मी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ मैच में 2 गोल स्कोर करके वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुल 41 गोल मुकम्मल किए हैं। ये रिकॉर्ड इससे कबल ग्वाटेमाला के कार्लोस रोएज के पास था जिनके 39 गोल थे। मैच 2-2 गोल से बराबर रहा और पुर्तगाल 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप F में सरे फहरिस्त है। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। और वेजिटेबल प्राइस जो है वो क्या है, हियर वी गो नाउ। सो वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं और ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्रॉसरी से पहले कि टमाटर जो हैं उसके सरकारी रेट क्या हैं। 230 पे हैं जी टमाटर, आलू जो है वो 69 पे है, इसके अलावा लहसुन जो है वो 288 पर है, इसके बाद है अदरक जो कि 483 पे है, फिर हमारे पास है गाजर 115 पर, फिर हमारे पास है क्या जनाब तुरई 104 पर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है लौकी 81 पर, एंड नाउ व्हाट वी हैव फूल गोभी 127, नाउ वी हैव खीरा 115। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है भिंडी 161 पर और फिर हमारे पास है जनाब प्याज 86 पर। तो ये तो हैं जी वेजिटेबल प्राइस और साथ के साथ जो है वो बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि माल का हाल, करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। सो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 212, यूरो 335, कुवैती दिनार 922 and what we have next UK pound 383, Saudi riyal 76, Swiss franc 353, US dollar 282। तो ये हैं जनाब आज की सिटी हाइलाइट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ज्वाइन करेंगे और हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, आप भी छोटा सा ब्रेक ले लें, अभी गए और अभी आए।
वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद और हमारे साथ हैं अशरफ भाई, ब्यूरो चीफ कराची, और आजिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, वैसे ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है सड़कों पे? आजकल तो जरा कुछ कम ट्रैफिक है, मतलब चलान के डर से। अच्छा, चलान के डर से। चले जी, कुछ तो फायदा हुआ। मतलब ये होना चाहिए भाई, अगर कोई रूल बने तो फायदा भी हो जाए ना, ये बात है। अच्छा जी, एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई, मीटिंग हुई इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें MQM पाकिस्तान के जो है रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। और वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वहाँ पर भी डिस्कशन हुई और मुबारकबाद भी दी गई वफ्द की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा जो है वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई, जो कि डिस्कशन थी खाने पीने के हवाले से, जिसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध और MQM वफ्द से मुलाकात में हलीम और नहारी खाने की जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया। और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए कराची की मशहूर निहारी खाने की जो है वो दावत दे दी। अच्छा जी, मुलाकात में गज़ा अमन मुआहदे में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पर मुबारकबाद भी दी गई। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक समेत दीगर रहनुमा जो थे वो शामिल थे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये वहाँ के मनाजिर हैं। अच्छा जी, तो ये सारी सूरत हाल थी जो कि इस मुलाकात में बातें भी हुई, और डेफिनेटली फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से भी कई सारी ऐसी बातें जो है वो हुई होंगी, कराची के मसाइल पर बातें हुई होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट रही वो गुफ्तगू ये रही कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अब इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि भाई हलीम निहारी वगैरह जो है वो चाहते हैं कि भाई वो खाएँ, तो उनको गवर्नर सिंध ने जो है वो इनवाइट भी किया है। वैसे बाकी क्या आपको बहुत चेंज नहीं लग रहा है? हमारी जो पॉलिटिक्स है या उसके डायनेमिक्स हैं, माशाल्लाह से एक जेलप नज़र आ रहा है, एक इंटैक्टनेस नज़र आ रही है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन शो होता था, कोई वफ़द जाता था, मिलते थे, रेजिस्टेंस होती थी। सो यू नो अब इतनी चीज़ें बेहतर हो गई हैं कि अब जो है वो एक दूसरे की खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए सबा, एक अच्छी चीज़ है कि लड़ाई झगड़ के बजाय खाने पीने की बात, जैसे हम लोग भी बैठते हैं तो हम लोग तो क्या बोलते हैं कि भाई कोई पिकनिक का रखो, कुछ खाने पीने का रखो, ये वो, तो एक अच्छा है खुशगवार माहौल में बात है अच्छी, उसमें फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपनी हक की बात कर सकते हैं। सही। तो एक अच्छा ऑप्शन उठाया है कि वो निहारी, कराची की निहारी मशहूर है, बिरयानी मशहूर है, ये सारी चीज़ें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि उनको खाने भी बहुत पसंद है और शौक़ भी रखते हैं। तो गवर्नर साहब उनके साथ जो एक जैसे मुलाकात अगर होती हो, ये खाना पीने का होता है, तो इसमें मेरे हिसाब से एक खुशगवार माहौल में अच्छी बातें हो सकती हैं कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से। तो इस वक्त देखें पूरा सिंध जो है ना कंसर्न है रिगार्डिंग आपके जो बेनिफिट्स जो मिलने हैं वफाक से, उसके ऊपर। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कई बार कह चुके हैं कि सिंध को उसका हक नहीं मिल रहा है। और देखें ना, कोई भी सूबा अगर तरक्की उसी वक्त करेगा जब उसको उसका हिस्सा मिलेगा। देखें गैस यहाँ से निकलती है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा सिंध से, और उसकी रॉयल्टी होती है। अब वो रॉयल्टी जो है आपको पूरे साल की एक साथ, क्योंकि जब गैस निकलती कंपनी से निकालती है ना, एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी रॉयल्टी उस सूबे को मिलती है जहाँ से गैस मिल रही है। उसमें भी डिले होता है, फिर आपको जो दीगर टैक्सेस के बाद सूबे का जो हिस्सा है वो भी कम मिलता है। तो उसके बाद डेवलपमेंट सभा रुक जाती है। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि देखें, गवर्नर साहब हैं तो सिंध के गवर्नर, लेकिन उनका ताल्लुक MQM से है। बाकी जो हमारे वज़ीर-ए-आला सिंध हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, और मुराद अली शाह साहब। अब मेन ये है कि अगर सिंध की बात हो रही है, अपने हक की बात हो रही है, तो वफाक से दोनों नुमाइंदे, क्योंकि एक वफाक का नुमाइंदा है, एक सूबे का नुमाइंदा है, दोनों बैठ के वज़ीर-ए-आज़म को बताएं की पॉइंट्स। क्योंकि कराची के अगर बताओ ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क का कमाने वाला शहर, कमाओ पूछ शहर, और इस वक्त देखा है कि आपने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनके साथ, तो जो चीज़ें उठा रहे हैं तो उनको काम करके जवाब देना। ठीक है, जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि इस वक्त कराची के अवाम जो परेशान है, अभी आप देखें ना, सबसे बड़ा क्या मसला है कराची का? पानी। आप किसी भी इलाके में जाएं, देखें आप जिस साइड पे रहती हैं, नॉर्थ की साइड पे, तो आपको पता है पानी का इशू चल रहा है 4 दिन से। मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, वहाँ पानी का मसला चल रहा है। कराची में 50% इलाके में इस वक्त पानी का मसला है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये वो मसले हैं, तो आप बैठ के बात करें। ठीक है, अगर हमें फंड्स हैं, क्योंकि पानी के लिए K4 सबसे बड़ा मंसूबा है, तो उसके लिए जो है ना, जो चीज़ें आप वफाक से बोलें भाई हम नहीं कर सकते हैं, आप हमें फंड्स दें जो कराची
کے لیے بہت ضروری ہے. کراچی کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. دیکھیں میں اگر آپ سے آگے کچھ مانگتا ہوں تو آپ کو کچھ جسٹیفائی کروں گا نا, آپ ایسے تو نہیں دیں گی, تو میں جسٹیفائی کروں گا تبھی اب میں بولوں گا بھائی ابھی میری تنخواہ یہ ہو گئی ہے, مجھے گھر میں دینا ہے, تو آپ کہیں گے ہاں بھائی تو کیسے دو گے, ٹھیک ہے واپس کیسے کرو گے, کیا میں بولاؤں گا یہ مجھے پیمنٹ کرنی ہے, مجھے فیس کے پیسے دینے, تو وہ دیکھ کے آپ اس فرینڈ شپ میں آپ مجھے دے دیں گی پیسے کہ میں اس کو کام کر دوں گا. مگر یہاں پہ فرینڈ شپ آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں نا, مطلب اگر آپ کو نہیں مل رہا بیٹھیں بات کریں, ٹھیک ہے, نہاری کھلائیں, حلیم کھلائیں, بریانی کھلائیں, کراچی کی اور بھی بہت ساری چیزیں, کباب, اگر حلیم اور نہاری سے کراچی کے مسئلے سالو ہوتے تو بڑی اچھی بات ہے. ہو سکتے ہیں. صحیح. عاجز بھائی جی, اس میں ایک بات میں نے پوری زندگی سے عرض کی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, جو اس لیول کی بڑی لیول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا جی, اس کی جو خبر باہر آتی ہے میڈیا میں, ملاقاتوں میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, جی ہاں, صحیح, وہ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح, ان ملاقاتوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ خبر کی صورت میں کبھی بھی نہیں آتی, وہ پھر ہم لوگ ذرائع سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ذرائع نے یہ بولا ہے. صحیح. کل کا جو ہے ایونٹ, کل کی جو ملاقات ہے اس کا ایک پورا پس منظر سمجھیں. کل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, ٹھیک, صرف ایم کیو ایم اور وزیر اعظم کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پورے ڈیلیگیشن کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم سے. اب جو مسائل پیپلز پارٹی کے ملاقات میں اٹھائے گئے ہوں گے, انہی مسائل پر پھر وزیر اعظم نے ایم کیو ایم سے بات کی. صحیح, یہ سمجھیں مسائل کیا تھے. مثلا ایک کمپنی ہے PIDCL, اس پہ سندھ حکومت کو اعتراض ہے کہ جو سابقہ ورکس ڈپارٹمنٹ ہے کمیونیکیشن, اس کے منصوبے جو ہیں PIDCL کے ذریعے صوبہ سندھ میں کروائے جا رہے ہیں, اس پہ صوبہ سندھ کو اعتراض ہے. صحیح, وہ ورک رکا ہوا ہے, کام رکا ہوا ہے. اس پہ ایک خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو 2 ہفتے پہلے, جس میں لکھا ہے, بلکہ سندھ کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق ڈائریکٹلی کسی کمپنی کے ذریعے صوبے میں کام نہیں کروا سکتی. اچھا, اگر وفاق کو کوئی کام صوبے میں کروانا بھی ہے تو وہ صوبائی حکومت کے تھرو کروا سکتی ہے. صحیح. اچھا, وہ کام کیا تھے؟ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے MNAs کو ڈائریکٹلی ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے منصوبے دیے گئے تھے. اچھا, صحیح, جس پہ سندھ حکومت کو اعتراض ہے. اب میرا خیال ہے یقیناً اس میٹنگ میں پہلے پیپلز پارٹی نے اس مسئلے کو ریز کیا ہوگا, اس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ شکایت کی ہوگی, مجھے کنفرم نہیں لیکن تجزیہ ہے, ایم کیو ایم نے شکایت کی ہوگی کہ جی وہ وفاقی حکومت جو منصوبے دے رہی ہے, صوبائی حکومت اس میں روڑے اٹکا رہی ہے, وہ کام رکوا رہی ہے. گرین لائن منصوبے پہ صوبائی حکومت نے میئر کراچی نے کام رکوا دیا ہے, اس پہ یقیناً بات کی ہوگی. تو یہ باتیں. اچھا, پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے اس میں خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے زیادہ باتیں ہوئی ہوں گی. اس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ریزرویشنز تھی سندھو, یہ پوری میٹنگ اس فالو اپ میں ہے جس فالو اپ میں گزشتہ ہفتے نواب شاہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایک اعلیٰ سطحی وفد خصوصی طیارے میں کراچی پہنچا تھا. اسحاق ڈار, ایاز صادق, محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ خصوصی طیارے میں رات کو 12 بجے نواب شاہ پہنچے تھے. وہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے فالو اپ میں یہ طے ہوا تھا کہ دونوں جماعتوں کے جو اہم لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے معاملوں کو ریزالو کریں گے. تو کل ظاہر ہے کہ اسی میں پھر ایم کیو ایم کا بھی ایک حصہ بنتا ہے. جب سندھ کے معاملات آتے ہیں تو ایم کیو ایم ایک اسٹیک ہولڈر تو ہے نا. اچھا, ایم کیو ایم کے اوپر اسٹیک ہولڈر تو ہے, لیکن ایم کیو ایم کے اوپر نا پریشر بھی بہت ہے, کیونکہ اب کراچی ہائٹس جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, کراچی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, کراچی کے لیے بات کیوں نہیں کرتے, کیونکہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو ان سے بات کرتے ہیں, لیکن پھر بات آ جاتی ہے میئر کراچی پہ, پھر وہ آگے گو تھرو کر دیتے ہیں, پھر ایک کے بعد ایک کہ جی اتنا اس کے پاس ہے, یہ جو ہے وہ سسٹم یہ سنبھالتے ہیں, یہ سسٹم یہ سنبھالتے ہیں. تو وہ جو ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ جو سچویشن ہے اتنی کمپلیکس ہے. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پارٹنر ہے حکومت کی, پیپلز پارٹی پارٹنر نہیں ہے, پیپلز پارٹی سپورٹر ہے.
MQM काबीना का हिस्सा है, वफाकी काबीना का वही सिर्फ ना, अभी हाँ। हिस्सा नहीं है, इससे पहले की वफाकी काबीना में हिस्सा थी। 2018 की हुकूमत थी, आजिज भाई, उसमें ये- मैं आता हूँ हाँ, आपके सवाल पे। जी जी, हाँ MQM मुसलसल वफाकी काबीना का हिस्सा रही है। हाँ तो सवाल यहाँ जो अशरफ भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कराची के लिए गुज़िश्ता 10 सालों में MQM क्या लाई है, सही। ये सवाल तो कराची के लोगों जी, का जी। बनता है ना। हाँ, बिल्कुल, कि कराची के लोग कौन पूछते से भाई हैं, भाई, 10 साल- पूछते हैं ये आप सवाल। 10 सालों हाँ। से वफाकी काबीना का हिस्सा है, आपके 2 या 3 जो है वफाकी वज़रा हमेशा जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें भी आप फेडरल गवर्नमेंट का हाँ, हिस्सा थे, सही। जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें भी आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, जो मौजूदा हुकूमत जी, है जी। नवाज शहबाज शरीफ की हाँ। उसमें भी आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता ना, यही तो हम भी कहते हैं भाई, बात बातें आप करने से- करें जी, हाँ। बात क्या की, आ जाएं जी निहारी खा लें, हलीम खा लें। अरे भाई असल बात बताएं कि कराची के लिए आप क्या निहारी हलीम लेकर तो आए उन्होंने हैं। ख्वाहिश जाहिर की है ना, आप- शहबाज शरीफ नहीं, साहब ने ठीक कहा ना है। भाई मुझे मैं कह निहारी रहा हूँ हलीम कि खानी ये है। अच्छी हाँ। बात है, हाँ। खाने पीने की बातें होनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्मल सी बातें हैं, हाँ। असल बातें जो हुई हैं उन पे बात करें ना, कि आपने नहीं मेरा देखे ना, अभी जैसे आजिज भाई ने उठाई 10 साल हाँ पीपल्स पार्टी और इनके ऊपर खाते हैं, तो हमारा ये सवाल है हाँ। कि MQM के वज़रा भी बैठे हुए हैं, आपको पता है वफाकी वज़ीर तालीम भी हैं, बाकी पोर्ट एंड शिपिंग भी मुस्तफ़ा लेके कमाल बैठे साहब हैं, भी हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। हाँ। तो इस स्ट्रॉन्ग बोलने के साथ खुदा के वास्ते कराची के लिए पैसे तो लिया है ना। हाँ। देखें घर, ये 4 सूबे हैं, ये घर है हमारा सही। पाकिस्तान। चारों सूबों में जो कमाता है ना सबसे ज़्यादा, जी, वो सिंध सूबे का शहर जो है दिल कराची कमाता है। सही। तो अगर आप यूं मोड़ के मुंह खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, आप बताएं ना जब से वज़ीर आज़म बने जी। हैं जो भी बनता है कितनी दफ़ा आता है कराची। हाँ आपको पता है जो मेजॉरिटी जो किसी भी मुल्क में जाए, न्यूयॉर्क सिटी में जी। जाए तो न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी कहलाता है, कमा के देने वाला शहर है। हाँ सबा हमारा 135 अरब डॉलर का कर्जा है बैरूनी, और न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी जो है ना सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है 135 अरब डॉलर। जितना हमारा कर्ज है ना, हाँ। वो न्यूयॉर्क पोर्ट जो है उसका पोर्ट हाँ। वो कमाता है। सही। तो आप सोचें कि हम यहाँ पे जो हमारे 2 पोर्ट हैं हाँ, वो कितना कमा सकते हैं। जाहिर है ठीक बहुत है, कमा आप सकते CPEC है वो है, तो आप बैठ के जो है ना ये मसले हल कराएं। कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस टैक्स वसूल होता है तो वो आप बांटे नहीं, आप उस पर हक मांगें और वो पैसा लगाएं कराची पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स होता है कि आप जो डेवलपमेंट के जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो ना उसके ऊपर। तो कराची के मसले क्या हैं? पानी, कराची का मसला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है? सफाई। गैस, कराची का मसला क्या है? बिजली, हाँ। ठीक है। तो ये जो मेजॉरिटी जो है ना यूटिलिटीज़ फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान का आइन में लिखा हुआ है। किसका है आजिज साहब? रोटी, कपड़ा, मकान, यूटिलिटीज, पानी, ये सब बुनियादी जरूरत है। ठीक है। बुनियादी तो ज़रूरत, आप basic उसके ऊपर तो necessities अमल of करते people नहीं of है। Karachi, आप yes. आपस में लड़ रहे होते हैं असेंबलियों में जाके, तो जो पैसे मिलते हैं तो ना, यही तो मैं आजिज भाई को कह रही थी कि चलें जी, अब ये जो मुलाकात हुई है बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, तो कराची के लिए जो है वो क्या है? कराची के लिए तजावीज़ तो दे दी, लेकिन क्या गारंटी दी गई है, क्या श्योरिटी दी गई है कि भाई मेक श्योर कि कराची में अब काम होंगे, कराची की अब डेवलपमेंट होगी? क्योंकि देखिए कराची एक ऐसी सिटी है जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कराची को इस नज़र से देखते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी मेगा सिटी है, यहाँ पर सी व्यू है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लोग आते हैं और यहाँ से अर्निंग्स करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ हब, यू नो। कराची जो है उसकी अहमियत पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अलग है। तो इस हवाले से कराची सिटी को बनाना चाहिए। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी घूमने फिरने की जगह हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मौके हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो मईशत के लिए इन्हीं चीज़ों को बेहतर बना के सहारा दे सकते हैं, लेकिन शायद इसके ऊपर कोई नज़र नहीं डालता। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉप स्टोरीज़ पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जनाब। अभी आपको बताते हैं कि अफ़गान बस्ती खाली मकानात पर कब्ज़ा ख़त्म कराने और मिस्मार करने के लिए जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो जारी है। अच्छा, गुलशन मेमार में अफ़गान महाजरीन के खाली मकानात पर कब्ज़े ख़त्म कराने का ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंसदाद तजावुज़ात, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। हैवी मशीनरी से 200 के करीब गैर कानूनी स्ट्रक्चर मिस्मार किए गए। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अशरफ भाई, ओवर टू यू। देखें सब पहले मैं समझ रहा हूँ कराची में अगवान बस्ती कहाँ है, नॉर्दर्न बाईपास पे, और क्योंकि बहुत
40 سال سے یہ لوگ آئے ہیں, 40 سال پہلے یہ آئے تھے. اور سب آپ حیران ہوں گی, اغوان بستی جو ناردرن بائی پاس ہے اس کی 63 ٹاؤن آپ نے سنا ہو, غریبوں کے پلاٹ تھے جو دیے گئے, اور کوئی بڑے محل نہیں تھے, 80 گز 120 گز کے مکان. یہ غریب ریٹائرڈ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے 63 ٹاؤن میں لی تھی. وہیں پہ یہ بستی بڑھتے 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 200 ایکڑ پہ پھیل گئی. کتنے؟ 200 ایکڑ. اب سب آپ سوچیں کہ 1 ایکڑ میں 4800 گز ہوتے ہیں. 200 ایکڑ کا مطلب 9 لاکھ گز. تو یعنی کہ آپ اگر گھومتی بھی رہیں گی نا تو آپ ایک دن میں وہ پورا اغوان بستی نہیں گھوم سکتی ہیں. اور جب ہمارے سامنے انکشاف ہوا, ہماری ٹیم گئی, روز جاری ہے, اور جو وہاں مسمار ہوتے جیسے آپ نے بتایا 200 اور پہلے دن 350, 550 گھر مسمار کر چکے ہیں. اب آپ سوچیں کہ میں نے اس وقت جو ہمارے معراج صاحب ہیں تو وہاں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نیئر اباؤٹ 3400 مکانات ہیں. یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. عاجز صاحب بھی بتائیں گے مجھ سے, وہ ان کو سارا پتہ ہے. تو وہ گھر رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن ایک اچھی آبادی یعنی کہ زمین پہ قبضہ کر کے, سرکاری ملکیت پہ قبضہ کر کے یہ لوگ اغوان بستی بنائی. وہاں کون رہتا تھا, کون آتا تھا, کتنے لوگ رہتے تھے وہاں؟ تو ہمارے اسامہ رپورٹر نے جو دکھایا کل ہم نے, سب آپ حیران ہوں گی کہ ایک گھر دکھایا 1000 گز کا. اچھا. کمرے ہی کمرے, اور بالکل اوتاق بنی ہوئی, یہ بنی ہوئی جیسے اغوانیوں میں جو کھانا بنتا ہے اس طریقے کا. تو آپ سوچیں کہ وہ جو 1000 گز کا تھا تو اس میں 5 اور 5 10 کمرے تھے. کیونکہ آپ صرف سوچیں کہ وہ وہاں کا سمجھ لیں وڈیرا بنا ہوا ہوگا, کیونکہ بڑا ہوگا پیسے والا, وہی لوگ لا کے رکھتا ہوگا. آپ یہ 3000 سے زائد اگر گھر تھے, اور اگر آپ اغوان بستی کبھی گئی ہوں گڈاب سائڈ پہ تو آپ دیکھیے گا بچے ہی بچے گھوم رہے ہوتے. تو وہاں پہ جو آبادی بھی بڑی تھی, جہاں پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 3000 سے زائد گھر ہیں. ابھی 2 دن ہو گئے, آج تیسرے دن کا آپریشن ہے. 550 گھر مسمار کر دیے ہیں, اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کیا ہو رہا ہے پتہ ہے سب؟ جن لوگوں کو ہٹایا ہے اغوانی جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں, وہیں کے لوکل آس پاس کے لوگ وہاں کے قبضہ بھی کر رہے ہیں. جبکہ وہاں یہ بولا گیا ہے کہ اس کو مسمار کر یعنی طرف کر دے, ختم کر دیا جائے. اور وہ وہاں پہ آ کے پتہ نہیں کون سے پیپر لے کر آ گئے. تو ہمارے جو اینکر ہیں ایاز, وہ بھی گئے تو پورا پروگرام کیا ہے. آپ دیکھیں گے مزہ آئے گا, میں لنک بھیجوں گا. وہ وہاں پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ تو میری جگہ ہے, میرا گھر ہے. ایاز بولا بھائی کس نے دے دی ہے, یہ تو سرکاری زمین ہے. پیپر کا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں مجھے دیا ہے, یہ بیچا ہے. مطلب آپ یہ سسٹم دیکھیں یہاں پہ کہ وہ جو سرکاری زمین ہے اغوان بستی جہاں پہ ناردرن بائی پاس پہ, اس کا نام بھی دیا گیا تھا اغوان بستی. اور 40 سال بعد میں نے اپنی زندگی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اغوان بستی میں گھر توڑے جا رہے ہیں, میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت دیکھیں ہمیں میسج دینا ہے, بہت ہو گیا 40 سال میں, اور ہم نے بہت دوستی اسلامی ملک کے حساب سے سب کچھ کر لیا. 40 سال ہم نے ان کو پالا ہے, اور اگر پالنے کے بعد وہ جو رسپانس کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے لوگوں کو یعنی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ان کے لوگوں کو ان لوگوں نے مل کے شہید کیا ہے. ہمارے شہریوں کے اوپر انہوں نے مطلب آپ کو پتہ ہے کن کن چیزوں میں. تو یہ میسج ہمیں دینا پڑے گا, پوری قوم ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہم نے 40 سال بہت ساتھ دے دیا, اور اب ہمیں جو ہے نا میسج دینا, ٹھیک ہے اگر آپ تاجر ہو, آپ جو ہو, کیونکہ پاکستانی نہیں ہو, اور آپ جائیں آپ اپنے ملک میں اور وہاں پہ کام کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو چیزوں میں آپ پتہ ہے اسمگلنگ میں یہ ملوث ہیں, منشیات میں یہ ملوث ہیں, اسلحہ لانے میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, جو آفیشیل رپورٹس آتی رہی ہیں نا, اب جا کے بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ گرینڈ آپریشن دعا گو ہوں میں کہ پورا ٹل اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک ایک گھر توڑا جائے. ایک ایک بندے جو کراچی میں ہیں آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو واپس بھیجیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب کراچی جو ہے نا وہ اب اس طرح کی چیزوں کو نہیں ہو سکتا. لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں, اسنیچنگ ہو رہی ہے, امن خراب ہو رہا ہے. اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. جی, افغانی جو رہتے ہیں پاکستان میں, یہ صرف 3000 گھر نہیں ہیں, یہ تو ایک افغان, یہ تو کراچی کا ہے. اس کو پرانا نہیں سر, کراچی میں بھی میں آتا ہوں, کوچی کیمپ اس کو پہلے کہا جاتا تھا, جو اب افغان بستی کے نام سے. کون سا کیمپ پتہ ہے عزیز بھائی؟ کوچی کیمپ شروع میں جب. اچھا, دیکھیں ایک سازش کے تحت افغانی کو یہاں پہ لایا گیا تھا 80s کے زمانے میں, جب پاکستان سے جہاد کے نام پہ مدرسوں سے طالبان کو تیار کر کے افغانستان بھیجا گیا تھا. اس زمانے میں یہ لاکھوں کی تعداد میں افغانی ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے. امریکہ کا پورا یہ پلان تھا, کیونکہ وہاں روس نواز حکومت بنی تھی,
सोवियत यूनियन की हामी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी जी। अफगानिस्तान में, हाँ। डॉक्टर नजीबुल्लाह की, तो उसके बाद ये हुआ। अच्छा, मैं 2-3 इसमें बड़ी अहम बातें हैं। इस मुल्क के उस ज़माने में 78, 79, 80, 84 तक ये सिलसिला जारी रहा, 85 तक, सही, तब ये इस मुल्क के तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद लोग रो रहे थे कि अफगानी को यहाँ पे मत बसाएं, अफगानियों को पाकिस्तान में उस मत टाइम पर बसाएं, भी ये लोग हमारे कह लिए रहे थे। मसाइल पैदा करेंगे। अच्छा 31 की बात बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड की बात है, अखबारात पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, यहाँ कराची की मजहबी जमातें नाच रही थीं और उनका बाकायदा वेलकम के बैनर लगे हुए थे कराची सुपर हाईवे पे, वेलकम जी, इस्लामी ब्रादर हमारे आ रहे हैं जी, वेलकम। अच्छा। वेलकम जी, बाकायदा जमात इस्लाम में नाम ले रहा हूँ, जमात इस्लामी ने बाकायदा बैनर लगाए थे सुपर हाईवे पे जी, वेलकम वेलकम, हम इनको वेलकम करते हैं। उसके बाद आया क्या, वेलकम वो आए तो सही, इस वक्त हमारे वजीर दिफा कहते हैं ख्वाजा आसिफ के 60 लाख अफगानी पाकिस्तान में राइश पजीर हैं। ह्यूज नंबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की का फैसला है, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी में कराची केस चल रहा था, कराची बदमनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया था कि 30 लाख अफगानी कराची में राइश पजीर हैं। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया था कि सिर्फ कराची में 30 लाख अफगानी रिहाइश पजीर हैं। अब मुझे बताएं, ये 3000 घर क्या इनफ हैं? यहाँ से भी, और आपको पता है, ये दूसरी आपको खबर बता रहा हूँ, एक बड़ी खबर, यहाँ से ये घर गिर रहे हैं, यहाँ से भाग भाग के वो चवन बार्डर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से भाग के वो नौशहरों जा रहा है, कोई दादू जा रहा है। अब वहाँ पे झगड़े शुरू हो गए हैं कि ये अफगानी कराची से भाग के यहाँ क्यों आ रहे हैं। ओके, सिंध के दीगर छोटे छोटे शहरों में जाके रोडों पे ये लोग बस्तियां बना के आबाद हो रहे हैं। ये तो सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई अगर आप अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं तो कराची से भाग के वो दूसरे शहरों में 8-8, 10-10 घर जाके वहां पे आबाद हो रहे हैं। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम शुरू हो जाए। दूसरी बात, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। कराची पुलिस ने 1 साल पहले सिंध काबीना को एक रिपोर्ट जमा कराई थी और ये खबरें चली हैं हमारे चैनल पे चली है, मैंने भी चलाई थी। उसमें बताया गया कि जो कराची के तैलीमी इदारों में मंशियात सप्लाई हो रही है उसमें अफगानी चैन है, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल स्नैचिंग है, गाड़ियों की स्नैचिंग है, उसमें अफगान ग्रुप बाकायदा ग्रुपों के 8-10 ग्रुपों के नाम लिए गए थे उस रिपोर्ट में कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ ग्रुप है, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ ग्रुप है। अच्छा, हमने पनाह दी, हमने मुसलमान समझ के कहा कि जी वाह वाह हमारे इस्लामी भाई आ रहे हैं, और उन्होंने हमें क्या दिया, हमें मंशियात दी, हमें हीरोइन दी, हमें क्लाशनकोफ कल्चर दिया, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर हमें तालिबान दिए। मैं कह रहा हूँ कि तालिबान जो पाकिस्तान में कराची में जो रहते हैं ना, इन्हीं अफगान बस्तियों में या जहाँ अफगान रहते हैं उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके पास ठहरते हैं, वहाँ आके रहते हैं, वहाँ आके वारदातें करते हैं। तो ये तो अब मैं बिल्कुल अशरफ भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, ये एहसान फरामोश कौम है। वैसे भी अगर मैं बात लंबी हो जाएगी, अहमद शाह अब्दाली कौन था, उसने क्या किया था हमारे साथ, गौरी कौन था, उसने क्या किया था हमारे साथ, या दुरानीज जो किया था उन्होंने क्या किया था हमारे साथ। ये बहुत, आप अगर आज से 500, 800, 2000 साल की तारीख में देखेंगी ना, तो भी ये अफगानी जो है एहसान फरामोश कौम साबित हुई है। सही। तो हम क्यों भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें अभी भी कमज़ोर हैं, हमारी हुकूमतें अभी भी उस तरह कुछ नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ बगैर शनाख्ती इतना होने के बावजूद भी अभी भी कुछ लोग जो है इस हवाले से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। बिल्कुल निकाला जाए जी, इस पे दो राय नहीं है, एक ही राय है कि जितने 40 लाख हैं, 30 लाख हैं, 60 लाख हैं, जितने अफगानी जो हैं यहाँ रहते हैं, कराची में 30 लाख अफगानी रहते हैं, उनको फौरी तौर पे निकाला जाए। और उनको इस तरह ना निकाला जाए कि अफगान बस्ती गिरा दी गई, बस्ती गिर गई, वहां से चले गए, कहीं और चले गए, कहाँ गए, फायदा कराची के किसी और इलाके में। देखिए कराची के ये सोराब गोट का पूरा इलाका सिर्फ ये गुलशन मेहमार वाली बस्ती नहीं है, सोराब गोट के पास भी एक बहुत बड़ी अफगान बस्ती है, वो अभी तक मौजूद है, उसको भी गिराया जाए। उसके अलावा शहर के ये लाठी कायदाबाद का जो इलाका है, पूरा बेल्ट देखें, वहाँ पे अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। अलासिफ स्क्वायर, वही मैं सोराब गोट कह रहा था। तो ये जी हमें नई जरूरत है, हमने बहुत भुगता है। खुदा के वास्ते भाई 40 साल की मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा हो गई, उस मेहमान नवाजी की वजह से हमारा पूरा कल्चर तब्दील हो गया है। मैं कह रहा हूँ हमारा कल्चर चेंज हो गया है। हमारे कल्चर में इस तरह कभी था ही नहीं कि खवातीन को गले से पकड़ के बस से उतार दो,
یہ کلچر دیا ہے ہمیں انہوں نے. ابھی بھی جو بس کنڈکٹرز ہیں بڑی تعداد جو ہے ان کی ہے وہ خواتین کے ساتھ بدتمیز اور بد اخلاقی. آپ بھی بس میں سفر تو کریں, جو لوگ بس میں سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اڈنگا رویہ ہوتا ہے ان کا. یہ ساری ہم نے توبہ کر لی, ہمیں نہیں چاہیے ایسی کوئی مہمان نوازی. جتنے بھی مہاجرین افغان مہاجرین ہیں ان سب کو یہاں سے جو ہے وہ واپس کیا جائے. اور اب تو بھائی ان کے ملک میں ترقی آ گئی, سب کچھ آ گیا, جنگ میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو یہاں کیوں بھائی ٹھہرے ہوئے, واپس نکالیں, ہماری جان چھوڑائیں. چلیں جی, بہت شکریہ عاجز بھائی اور اشرف بھائی ہمارے شو پر آئے. شو میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر شو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کراچی میں بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں, اور اس سلسلے میں جو رشیا ہے ان کی جانب سے جو ہے ایک بڑی زبردست جو ہے وہ اسکالرشپ کا اہتمام کیا گیا ہے, اور یہ فرسٹ سے آلموسٹ جو ہے وہ جاری ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے کہ یہ جو رشین لینگویج ہے یہ کس طرح سے سکھائی جا رہی ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے کیا پروسیس ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پریا عاقب ہیں جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں آف دا رشیا ہاؤس کراچی, اور ہمارے ساتھ ہیں رشین پروفیسر مسٹر اینٹون. ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. ہاؤ آر یو اینٹون؟ ایکسلنٹ. اینڈ ہاؤ آر یو پریا؟ اچھا پریا, اینٹون ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا پروگرام ہے اور اسکالرشپ جو ہے کس طرح سے اس کے تھرو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ اسکالرشپ جو ہے فرسٹ سے اسٹارٹ کی ہے, صحیح, اور کولیبریشن کی ہے رشین ہاؤس کے ساتھ. صحیح, یونیورسٹی ہے, یہ بتائیں گے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں. یونیورسٹی کے ساتھ کوآپریشن کی ہے ہم نے, اور پھر آئے ہیں آل اوور کراچی کے اندر جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں ان سب کو فری آف کاسٹ جو ہے رشین لینگویج دے رہے ہیں. اس کے علاوہ چیریٹیبل بھی کر رہے ہیں, جو کہ رشین ہاؤس کے اندر بھی کلاسز ہو رہی ہیں, اور اس میں جو آرفن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم لوگ بلاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو کلاسز دیتے ہیں. دیٹس ریئلی گریٹ, دیٹس ریئلی گریٹ. تو اینٹن سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو کیسے لگے. اینٹن, ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ ان کراچی؟ Yes, excellent. It's my first time here in Pakistan, in Karachi, and for these 2 times, it is just excellent experience for being here. And then you are teaching our students, so how did you find them? The same as Russian students. Student is being students, and I feel no barriers at all in communication with them, so they're extremely motivated and they have furious interest to study Russian language. Right, okay. And then tell us about your university and your program, especially in Karachi. Yes. It's a huge program from our Ministry of Education. So, yes, in my Eurostate Pedagogical University, Ekaterinburg City, the third city of Russia. We work with Pakistani institutions in Islamabad, in Karachi, and try to organize long-term academic dialogue with local institutions. Yes. So you are teaching them Russian language. So is it easy to learn Russian language, and how many days they can learn about Russian language? If you are motivated, it is easy. I see grammar of Urdu language is quite similar with Russian language grammar system. Yes. Really? Yes, and also we have some similar sides from English language. Anton is saying that जो उर्दू grammar है वो बहुत similar है Russian language से. जी बिल्कुल. Can you speak something about the similarity between? Can you tell us about the similarities between Urdu grammar and Russian language? As I see from my students, we have the same system of word formation. So cases, plural, singular forms, grammatic gender, yes, so all these things. And also vocabulary. We have the same words like chai in Russian. Chai is also in Russia chai. So in Urdu, hum chai ko chai hi kehte hain. In Russian, it is also chai. Yes. Yeah. We have that's great similarity between the words. Yes. Kurta. Kurta. Yes. But we have kurtka. Coat. Yes. What you said? Kurtka. Kukta. And we call it kurta. Kurta. Yes. Right. So this is the same thing. Okay. یہ تو بڑا زبردست ہو گیا جی. رشیج میں چائے کو بھی جو ہے وہ چائے کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی چائے کہتے ہیں, اور ان کے یہاں ہمارے یہاں کرتا کہتے ہیں, اور ان کے یہاں پر کوفتہ. No. کوفتہ. No. Not. Kurtka. Kurtka. Yes. Kurtka. Yes. Ka. It is mean jacket. Jacket. Okay ji. Okay. So that's really beautiful thing.
کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ رشین لینگویج سیکھیں. اچھا, ٹیل اس مور اباؤٹ یور پروگرام, اسکالرشپ اینڈ آل دیٹ, اینڈ دا بینیفٹس آف دس پروگرام. وٹ آر دی بینیفٹس آف دس پروگرام؟ Benefits of this program, that is absolutely anyone is allowed to participate. So for every every level, Yeah. For masters, everyone. yes, Yeah. bachelors, masters, PhD. PhD. Yes, Okay. yes. You just need to visit website educationinrussia.com, apply the form, and then you will participate in this یو کین یو جسٹ نیم اٹ اینڈ آپ صرف نام لیں کہ کون سے میں پڑھنا ہے, اینڈ آپ کے پاس ساری کیٹیگریز آ جائیں گی, آپ کو وہاں سے سلیکٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ از 100% فری. اس کے ساتھ ساتھ ہم سم اسٹیپنس بھی دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے وہاں رہنے کے لیے آئی تھنک مور دین انف ہوتے ہیں. اچھا فریہ, کیونکہ آپ بہتر طور پر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں گی, ذرا بتائیں شارٹلی کہ یہ پروگرام جو ہے کن کے لیے فائدہ مند ہے اور کس طریقے سے اس کا پروسیس کرنا ہے. ویب سائٹ پہ جانا ہے اور ان کے لنک کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد جو بھی ریکوائرمنٹس ہو وہ آپ نے ایڈ آن کر دی. نیکسٹ اس کے بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے, اٹ از چیپر دین پاکستان. آپ کی جہاں پہ پاکستان میں میڈیسن آپ جب اسٹڈی کر رہے ہو وہ اتنی ایکسپینسو ہے, اور لیکن اپوزٹ ہے جو رشیا میں یہ بہت زیادہ سستی ہے. اور جب آپ اسکالرشپ لے رہے ہو تو دیٹ از 100% فری. تو آپ جا کے فری میں جا کے پڑھ رہے ہیں. ہاں وہاں پہ رشین لینگویج کا بیریئر ہے, لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے کہ 1 سال ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو, وہ بھی 100% فری دے رہے ہیں, اور آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں, اور آپ پی ایچ ڈی کریں, ماسٹرز کریں, اور آپ کے پاس ایوری تھنگ, فیشن ڈیزائننگ ہو گیا, آرٹ ہو گیا, تھیٹر ہو گیا, سب کچھ موجود ہے. سب کچھ موجود ہے. اچھا اینٹن, واٹس یور ایکسپیرینس ٹو اسٹے ہیئر ٹیچنگ پیپل اینڈ یو نو لیڈنگ دیم اینڈ گائڈنگ دیم اباؤٹ رشین کلچر اینڈ آل دیٹ؟ I cannot mention all the institutions there I work at, but I would like to say that you have the great quality of educational system. Karachi University, Indus University, if you're speaking about private universities. Even last year I tried St. Joseph College for girls. Really? Yes. That's really great. Yes. Extremely qualified professors, teachers, or pedagogical staff. Extremely motivated and interested students. Just great scientific part, because we organize online conferences in different scientific fields from my university with local universities also. So yes, great potential of local educational system. Okay, so what's your message to the student of Karachi and obviously a Pakistan? Yes. Yes, I see that you are a future generation of this place, of this city, and of whole country. Please do your best to just I don't know, to realize results that you got there at your universities. Yes. I think you have great future. Yeah, inshallah everyone will have great future. Thank you very much Anton for coming our show. Thanks Freya. So यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शो को कंटिन्यू करेंगे. We'll take a short break here. Stay with us. वेलकम बैक. तो जनाब सबसे पहले कर देते हैं बर्थडे विश, और ये जो बर्थडे है, आज की बर्थडे कुछ बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये 2 लोगों की बर्थडे है. ये 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और मुझे बहुत ही पसंद है. दोनों हमारे एंकर पर्सन्स हैं, और ये हैं सना और मूसा, जो कि 21 न्यूज़ पे न्यूज़ एंकर्स हैं, और आज है इन दोनों की बर्थडे. तो सबसे पहले विश करते हैं सना को. सना, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम, और ऐसी अच्छी खबरें पढ़ते रहें और आवाम को जो है बाखबर रखें. हैप्पी बर्थडे टू यू.
چلے جی، یہ ہمارے اینکر موسیٰ اور ثنا جن کی برتھ ڈے ہے آج، آپ دونوں کو بہت بہت برتھ ڈے مبارک ہو. اور لاہور سے جو ہے نا وہ کیک آتا ہے تو کیک بھجوا دیجیے گا. ہماری ٹیم جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے موسیٰ اور ثنا کی برتھ ڈے کے کیک کا. اچھا جی، اپنا دن اچھے سے گزاریں اور ٹریٹ وغیرہ بھی دیں سب کو آفس میں. آگے بڑھتے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جو ریمیڈیز ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں اس میں ہمیشہ اسکن کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا جو لوگ بہت زیادہ جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر جن کو رہتا ہے کانسٹنٹلی، ان کے لیے نا یہ ریمیڈی بڑی زبردست ہے. آسان بھی ہے، سستی بھی ہے اور یہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. لہسن کی بات کر رہی ہوں تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے لہسن کا استعمال بہترین ہے. روزانہ نہار منہ 1 عدد آپ نے لہسن کی پوتھی یا کچا جو جوئے کا ٹکڑا ہوتا ہے، لائک ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ اور پھر اس کو نگل لینا ہے. اچھا جی، پھر اگر ذائقہ برداشت نہ ہو تو اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر نیم گرم پانی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے. دونوں طریقوں سے نا آپ یہ کھا سکتے ہیں. اچھا، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کا جو بلڈ ہے اس کو پتلا کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، اور دل کی بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ بھی بڑا کم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے لہسن کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے یا کانسٹنٹ آپ کو یہ پرابلم ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور اب شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک ایسی ریسرچ جس نے خود مجھے بھی پریشان کر دیا ہے، کیونکہ ہم سب اسی طرح کا بوٹل کا پانی یوز کرتے ہیں. لیکن یہ جو ریسرچ ہے یہ بڑی شاکنگ ہے، یہ بڑی تہلکہ مچانے والی ریسرچ ہے. اور ابھی جب میری ٹیم نے مجھے ریسرچ دی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ جو ریسرچ ہے اس سے تو گھر میں بیٹھی ہوئی تمام خواتین بھی پریشان ہو جائیں گی، میری امی سمیت، اور یہی سوچیں گی کہ بھائی اب آلٹرنیٹ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ جن علاقوں میں پانی نہیں آتا اور بورنگ کا پانی ہے، پھر وہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے باہر سے بوٹل لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، خریدتے اور پیتے. لیکن آپ نے پہلے یہ ریسرچ سننی ہے اور اس کے بعد خود فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں آپ جہاں سے پانی لیتے ہیں وہ جو شاپ ہے یا جو واٹر سپلائی آپ کے گھر میں ہے وہ واقعی اتنی اچھی یا اسٹینڈرڈ کی یا ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. تو ریسرچ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بوتل کا پانی صحت کے لیے خطرناک. نئی تحقیق کا انکشاف، ماہرین صحت نے خبردار کر دیا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں موجود پانی صحت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے. ایک حالیہ تحقیق کے مطابق بوتل کے پانی پر انحصار کرنے والے افراد سالانہ 90,000 تک مائکرو پلاسٹک ذرات نگل جاتے ہیں. چلیں جی، جبکہ عام افراد یہ تعداد 39 سے 50,000 کے درمیان ہوتی ہے. یہ باریک ذرات جو انسانی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے پلاسٹک کی بوتلوں سے سورج کی روشنی اور درجہ حرارت کی تبدیلی کے باعث خارج ہوتے ہیں. تحقیق کے جو سربراہ ہیں سارا ساجدی کے مطابق یہ ذرات خون میں شامل ہو کر جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچ سکتے ہیں اور دائمی سوزش، ہارمونز کی خرابی، تولیدی مسائل، اعصابی کمزوری اور حتیٰ کہ کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں. ماہرین کا مشورہ ہے کہ بوتل کا پانی صرف ہنگامی حالات میں استعمال کیا جائے، اسے روزمرہ کا جو معمول ہے وہ نہ بنایا جائے. اچھا جی، یہ دیکھیں تو یہ آپ نے بہت دیکھ بھال کے استعمال کرنا ہے، کوالٹی کا خیال رکھیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ یوں تو جو لوگ کریٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی بہت ساری ٹیکنیک لگا کے نا اپنے گھر کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ روم کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی لان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر سے بہت ساری چیزیں خرید کے نہیں لا سکتے، لیکن یہ جو آرٹ ہے، یہ ساری جو ڈیکوریشن وغیرہ ہے نا، یہ ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اپنے لیے کوئی چیز بنائیں، گھر کے لیے کوئی چیز بنائیں. ویلکم بیک. اور اب آج جس موضوع خاص پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی شہریار صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے شو میں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب، ہمارے پاس ایک میسج ہے جو ہمیں ہماری ٹیم تک جو ہے وہ کسی نے پہنچایا ہے، تو پہلے یہ ایک میسج سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، میرے پاس ٹائم تو تھوڑا مشکل ہے، یہ کہ سیٹ تو کر لوں گا یہ کہ رات میں 9، 9:30، 10 بجے کے آس پاس، لیکن یہ کہ فیس کم سے کم 5,000 ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں. اچھا جی، یہ ہمارے کالر ہیں ایک شو کے، ان کے یہ قاری صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے یہ میسج ان کا سینڈ کیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.
مجھے جو سمجھ میں آیا اس کال کے حوالے سے کہ جیسے کسی قاری صاحب سے بات ہو رہی ہے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلانے کے حوالے سے، تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں رات کو کوئی وقت نکال کے مینیج کر لوں گا پڑھانے کے لیے، لیکن میں اس کے 5,000 روپے لوں گا۔ جی جی، سوال یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے 5,000 روپے لوں گا۔ جی، اب دیکھنا یہ وہ کس چیز کے 5,000 روپے مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے یا اپنے وقت کے؟ اچھا مفتی صاحب، یہ جو کالر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے وہ 2,000 روپے لیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی بنیاد کو پکڑیں۔ جی، شروع اوائل اسلام میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھایا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے اس پہ وہ کوئی اجرت نہیں لیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح ائمہ اربعہ جیسے جنہیں 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے نزدیک بھی شروع میں یہ ان کے خیالات تھے کہ قرآن مجید پڑھانے کی اجرت نہیں لینی چاہیے، لیکن تیزی کے ساتھ زمانے کے تبدیل اور تغیر و تبدل کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک شخص جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ سکھاتا ہے کسی کو، وہ اپنا وقت جا کے اس کو دیتا ہے اور زیادہ وقت اس کے پاس لوگ آ کے قرآن پڑھتے ہیں، اب وہ اپنا معاش کیا کرے گا؟ اب وہ کمائی کہاں سے کرے گا؟ وہ کس طرح روزی کمائے گا؟ اس کا تو 2 3 4 گھنٹے تو لوگوں کو قرآن پڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کچھ جیسے امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگردین ہیں، بڑے جید شاگرد ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، انہوں نے پھر یہ اس کے اندر رعایت دی کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے تو پھر اگر وہ اس وقت کے لیے جو جتنا وقت وہ قرآن مجید کی تعلیم، دیکھیں قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس وقت کی قیمت ہے جو وہ اپنا وقت ادھر دے رہا ہے۔ صحیح۔ اب ذرا یہاں ایک سوال آ جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب پہلے 2,000 لیتے تھے اب 5,000 لے رہے ہیں قرآن پڑھانے کے، کتنی بری بات ہے؟ کیوں بری بات ہے بھائی؟ کیوں بری بات ہے؟ آپ کا ایک فیکلٹی کا ٹیچر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا وہ بندہ ہوتا ہے، وہ ٹائم دیکھتا ہے، وہ فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے لیکچر کے آپ سے پیسے چارج کرتا ہے، وہ کس خوشی میں لیتا ہے؟ پھر مجھے بتائیں وہ کس خوشی کے پیسے لیتا ہے؟ آپ کیا امام کو نماز پڑھانے کے پیسے دیتے ہیں؟ یہی تو ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ امام کو نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ملتے، اسے وقت پر آ کر اس مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے جو وقت کی پابندی کرتا ہے، اس پابندی کی، اس ڈسپلن کے پیسے ملتے ہیں۔ اذان دینے والے کو اذان کے پیسے نہیں ملتے، وقت پہ جو آ کر وہ اذان دیتا ہے اپنا وقت نکال کے تو وہ اس کے پیسے ہیں۔ اگر کوئی بچوں کو مدرسے میں قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ وہ اپنا وقت جو دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں محدثین کرام نے یہ فرمایا اگر وہ قرآن پڑھانے کے یعنی اپنے وقت دینے کیا اجرت نہیں لے گا تو کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ کیا وہ کھائے گا کمائے گا؟ نہیں۔ اگر وہ اسی کام میں لگا رہے، نیت اس کی یہی ہو کہ یار میں اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا رہا ہوں، ضمناً اگر کوئی مجھے کچھ دے دیتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کہیں گے جی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سورہ بخاری شریف کی بڑی میں حدیث مبارکہ بھی آپ کو بلکہ کوشش کرتا ہوں حدیث کا نمبر بھی بتا دوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو میں پورا اگر پڑھ دوں تو بخاری کی حدیث ہے 5736 5736۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک قبیلہ ملا، انہوں نے ان کو روکا، بولا یار ہمارا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، اگر تم میں تو کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو بتاؤ۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ایک رقیہ آتا ہے۔ رقیہ بولا اچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے
I'm sorry, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ, جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ شفا بھی ہے, اس کی برکت سے اس کو شفا ہو گئی, وہ صحیح ہو گیا. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم رقیہ تو کریں گے, تمہارا علاج تو کریں گے, لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ تمہیں ہمیں کچھ بکریاں دینی پڑیں گی. باقاعدہ ان سے ڈیل کیا. تو بولا اچھا یار ہم تمہیں بالکل دیں گے, تم پہلے ہمارے بادشاہ کو ہمارے سردار کو صحیح کر دو. سردار صحیح ہو گیا. انہوں نے کو پورا ایک ریوڑ بکریوں کا دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں یار, ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے تو پوچھا ہی نہیں ہے, ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں اجازت دے دیں. مدینے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح واقعہ ہوا ہے, تو ہم نے ان سے بکریوں کی ڈیمانڈ کی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں یہ دم ہے اور یہ شفا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا اس سورت کا ایک نام شفا ہے, اور ہمارا یقین کامل ہے, آپ نے فرما دیا ہے تو پھر فرما دیا یہ شفا تو ہو کے رہے گی. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر میں نے دم کر دیا. حضور مسکرائے, فرمایا تم نے بالکل صحیح کیا, اور فرمایا اچھا تم نے ریوڑ لیا کہ نہیں لیا؟ جب لے لو تو اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دے دینا. مسکرائے. اس کے بعد سرکار یہ ایک تعلیم دی رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ اگر کوئی دم کے پیسے لیتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن دم کے پیسے وہ مناسب ہی لے. اچھا دینے والا خود دے دے, اس کو سوال کیوں کرنا پڑے کہ بھئی اگر کسی سے تم دم کرا رہے ہو, تمہارا یقین ہے یار یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور اس کی زبان میں تاثیر ہے, اللہ نے اس کے زبان میں وہ کلام پڑھنے کی طاقت رکھی ہے, تو اس کو اگر صحیح ہوتا ہے تو اپنی خوشی کوئی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ مجھے بتائیں, میرا سوال ہے, ہم ایک آفس میں جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا کام جائز ہے, جی حلال ہے, جی میرٹ پر ہے, ڈیزرونگ ہے, اس کے باوجود جب تک ہم انڈر ٹیبل کچھ خدمت نہیں کریں گے, جسے ہم برائبری کہتے ہیں, رشوت کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی چائے پانی دے دو. آج کل تو آپ جاؤ تو اب یہ پولیس والے ہی نہیں چھوڑتے آپ کو چائے پانی کے بغیر, ہیلمٹ کدھر ہے تو یہ کدھر ہے تو وہ کدھر ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جب ہم ان کو دیتے ہوئے بالکل ہمارا دل نہیں گھبراتا. ایک سبجیکٹ کی آپ 10-10 ہزار روپے فیس دیتے ہم نے بچے کو, یہ اس میں کیلکولیس پڑھے گا, اس سے یہ جو ہے نا یہ پڑھے الجبرا پڑھے گا یا سائنس پڑھے گا, اس کے آپ ایک سبجیکٹ کی ان کے ہزاروں روپے دیتے ہو. ایک بندہ اپنا ٹائم نکال کے, وقت نکال کے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے بچوں کو تعلیم قرآن سے زیور سے آراستہ کر رہا ہے, اور یار اس کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے کیوں تم لوگ کی, کیا بولوں میرے الفاظ ختم غلط نہ ہو جائیں, کہ کیوں آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, آپ کا دل تنگ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر آج امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اپنے ائمہ کرام کی خوب خدمت کیا کرو, اپنے اماموں کی, جو آپ کے امام ہیں مساجد میں. پوچھا کسی شخص نے حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے اگر وہ فکر معاش سے آزاد ہوگا تبھی وہ تمہیں بہت اچھا تعلیم قرآن دے گا, تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا. اسی لیے فرمایا اے لوگوں, جو مدارس چلاتے تھے نا, مدارس کے منتظمین کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں, بلکہ ہاں فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی دو, کوئی اسکل دو, اس کو کوئی ایسی چیز سکھا دو کہ باہر جا کے وہ اپنا کوئی روزی روزگار کا کوئی پیشہ اختیار کرے, کیونکہ نہیں تو پھر بعض کو ایسا ہوگا کہ یہ لوگ پھر اپنا دین بیچنا شروع کر دیں گے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا, بالکل ایسا ہو رہا ہے. ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ اپنے وقت کے پیسے مانگ رہا ہے بالکل جائز ہے اور وہ مانگ سکتا ہے. اگر نہیں تو ایک اور دلیل دے دیتا ہوں, اسکول میں آپ لوگ اسلامیات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جی دینیات پڑھتے ہیں, کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اس ٹیچر کو بھی تو آپ فیس دیتے ہیں, اس ٹیچر کو تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ تو پھر بیچارے مولوی کو تنخواہ دیتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے یار؟ چلے جی, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ اور جس طریقے سے یہ اچھی نیتوں کے ساتھ خدمت کرتے ہیں, تو یہ بڑا ہی ایک اچھا جیسچر ہے, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ریگارڈ کرنا چاہیے. ابھی جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا, مفتی صاحب اس حوالے سے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگ مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں, لوگ مختلف قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے اسکول کے بارے میں بات کی, یا پھر آپ نے جو ہے وہ دونوں کی بارے میں ڈفرینس بتایا, تھوڑا سا اور اس چیز کو ایلیبریٹ کریں. دیکھیں جی, ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ ہم نے ہر چیز ویسٹ کی فالو کرنی ہے. صحیح. لیکن ویسٹ نے جو استادوں کا ادب کیا ہے, جی, اور ان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے,
اور ان کو جس طرح نوازا ہے, نوبل پرائز لے لیں آپ, جی نوبل کا انعام بھی دیا جاتا ہے, کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر اس کو نوبل ملتا ہے. ہمارے ہاں بچہ حفظ قرآن چند مہینوں چند دنوں میں کر لے, اسے کیا ملتا ہے سوائے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی ویورشپ مل جاتی ہے اور بس کچھ. کبھی ہم نے اپریشیٹ کیا؟ ابھی ہم سوشل میڈیا پر ہی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ جی ترکی میں فجر کی نماز میں آنے والے بچوں کے لیے انعام ہے کہ جو بچے 40 دن پابندی کے ساتھ جماعت سے فجر کی نماز پڑھیں گے انہیں سائیکل انعام میں دی جائے گی. تو کیا ہوا, محبت سے لوگ آئیں گے, بچوں کو لے کر آئیں گے. میرے دوست بتا رہا تھا, آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے, وہ دبئی میں کہتے ہیں ہم لوگ فجر میں نکلتے ہیں شہریار بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارا بچہ پہلے ہمارے سے نا مسجد پہنچا ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں شہریار بھائی کہ امام صاحب گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک ایک بچے کو ویلکم کرتے ہیں, جفی ڈال رہے ہوتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جوتا یہاں اتارو, جا کے ادھر صف میں کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے, ہمارے ہاں علم بہت کم ہے. ہم ویسٹ کو اس معاملے میں تو ہم نے بڑا اچھا اپریشیٹ کر دیا, لیکن کیا اس کو ہم نے اپنے یہاں امپلیمنٹ کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, امپلیمنٹ کرنے کہتے ہیں جی کی مولوی کمی صاحب ہے. تو جلدی جلدی نماز پڑھا کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں نہیں بھاگے گا یار, وہ جا کے کہیں ٹیوشن پڑھائے گا, وہ جا آپ نے امام صاحبان کی تنخواہ کیا رکھی ہوئی ہے؟ اب میں یہ ایسا مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا کہوں یار. آپ بتائیں مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ کمیٹی ہوتی ہے. کمیٹی, کیا وہ کمیٹی حافظ قرآن پر مشتمل ہوتی ہے؟ کیا وہ کمیٹی بہت زیادہ عالم دین پر کسی پر مشتمل ہوتی ہے؟ نہیں. وہ کمیٹی علاقے کا سب سے بڑا سرمایہ دار مالدار جو آدمی ہوتا ہے نا, وہ تو مسجد کا صدر ہوتا ہے, کیوں وہ سب سے زیادہ چندہ دے رہا ہوتا ہے. صحیح. چندہ لینے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں وہ سیٹھ صاحب کا مال حلال ہے یا حرام. صحیح. اچھا, ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شہزاد, کہیے کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب کی بات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا میں. جی. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اسکول میں, کالج میں اور یونیورسٹیز میں جو لیکچر دیے جاتے ہیں اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. جو بھی ٹیچر ہوتا ہے یا پروفیسر ہوتا ہے یا لیکچرر ہوتا ہے وہ پیسے لیتا ہے. تو وہ پیسے لیتا ہے اس وجہ سے لیتا ہے کیونکہ وہ جب اسکولز میں پڑھتا ہے, کالجز میں پڑھتا ہے, یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے تو وہ بھی اچھی بھاری فیس دیتا ہے. اس کے بعد وہ پھر جاب تلاش کرتا ہے, جاب ملتی ہے, وہ پڑھاتا ہے. جبکہ مدارس میں تو ایسا نہیں ہوتا. مدارس میں تو کھانا فری ہوتا ہے, ان کی تعلیم فری ہوتی ہے, ان کی رہائش فری ہوتی ہے. بلکہ یہ تک بھی دیکھنے میں آیا جس کے 8 بچے ہوتے ہیں وہ 4 بچوں کو 5 بچوں کو مدرسے میں کرا دیتا ہے تاکہ وہ پورا نہیں کر پاتا اخراجات ان کے, تو مدرسے والے اس کے پورے کر دیتے اخراجات. تو پھر اس کے بعد وہ جب آتا ہے تو گھروں میں قرآن پڑھاتا ہے تو اس کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنے لوں گا اتنے لوں گا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کال چلائی تھی کہ وہ 5,000 روپے مانگ رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, اس کے وہ الگ پیسے لیتا ہے. کہیں بیان کرنے جاتا ہے اس کا لفافہ الگ لیتا ہے. مسجد میں جو پڑھاتا ہے اس کے پیسے الگ لیتا ہے. اسی طرح مدرسے میں کہیں پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے الگ پیسے لیتا ہے. جو عالم ہوتا ہے, عالم تو ماسٹر اسلامیات میں ماسٹر ہوتا ہے, اس کو ڈگری ملتی ہے تو اس کو بھی جاب مل جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس سے نہ ملایا جائے. جو لیکچرر ہے, پروفیسر ہے, وہ الگ تعلیم پڑھ کر آ رہا ہے, اس کے بھاری پیسے دے رہا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے. جبکہ مدارس کا بالکل الگ ہے, فری تعلیم ہے, فری کھانا ہے, فری پینا ہے, فری رہنا ہے. تو اس کو اس سے نہ ملایا جائے میرے حساب سے. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال بالکل غلط کانسیپٹ ہے ان کا. اس سے کیوں نہ ملایا جائے؟ وہاں رہائش فری, سب کچھ فری. کیا مولوی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزارے, اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے؟ کتنا ملتا ہے اس کو؟ 30,000 25,000. یہ میں بہت زیادہ پیسے بتا رہا ہوں آپ کو. جو عالم دین اور حافظ قرآن ہوتا ہے نا, اس کو شاید 40,000 روپے مہینہ وہ وہاں کی امامت کے دیتے ہیں. کہ ایک بیان کرنے چلا جائے گا کتنے مل جائیں گے؟ 5,000 10,000 20,000. آپ جاتے ہیں جب ایک بچے کا دودھ لینے کے لیے 220 روپے کلو آپ کو دودھ ملتا ہے, 200 روپے کلو آپ کو ٹماٹر اس وقت مل رہا ہے, 200 روپے درجن آپ کو اس وقت کیلا مل رہا ہے. آپ معاشرے کے اندر مہنگائی کو نہیں دیکھ رہے. جی اس نے بہت اچھا اسکول میں پڑھا ہے, فیس دے کے پڑھا ہے, تو وہ فیس زیادہ لینے کا حقدار ہو گیا. امام کو چونکہ فری میں تعلیم ملی ہے اس لیے وہ فری میں پڑھاتا رہے. امام کا پیٹ کہاں ہے؟ آپ لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں اماموں کو, وہ پیٹ لیس ہوتے ہیں کیا؟
اسٹمک لیس ہوتے ہیں, کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ان کا بچوں کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا, انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ بھئی ان کو ان کے ساتھ نہیں کمپیئر کیا جا سکتا. ارے بھائی آپ کا ایک پروفیسر کیا بیچتا ہے, سوری ٹو سے, میرے الفاظ کو نہیں پکڑنا بھائی, کوئی فتوے شتوے نہیں لگانا. آپ کا پروفیسر ایک چیز کا 2 چیز کا ماسٹر ہوگا. آپ اٹھاؤ ایک عالم دین کو, بلاؤ اس کو, اس سے آپ طلاق کا مسئلہ پوچھ لو, اس سے آپ غسل کا مسئلہ پوچھ لو, وضو کا مسئلہ پوچھ لو, میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا مسئلہ پوچھ لو, بچوں کی تربیت کا مسئلہ پوچھ لو, وراثت جائیداد کا مسئلہ پوچھ لو. جو مسئلہ دنیا کا اٹھا کر کے پوچھو گے آپ کو وہ عالم دین بتائے گا. اگر نہیں پتا ہوگا کہے گا کل بتا دوں گا کتاب میں سے دیکھ کر. آپ کا پروفیسر کہتا ہے پہلے بات کرنے سے پہلے میرا اپوائنٹمنٹ لو, پہلے میرا اپوائنٹمنٹ لو, اتنی فیس جمع کراؤ, اس کے بعد کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر یا جو بھی سرجنز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اتنے ہاسپٹل میں پیسے جمع کراؤ, اس کے بعد اس پہ سائن کرو, بندہ مر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا پڑھائی کیا آپ نے بھائی؟ جب آپ سے ہم نے آ کے لاش ہی لینی ہے 17-18 لاکھ روپے دینے کے بعد, تو بھائی آپ کی پھر ایسی تعلیم کا فائدہ کیا؟ یہ مت کہیں کہ کمپیئر نہیں کیا سکتا. ایک عالم دین جو بچوں کو پڑھا کے مزین و معطر و معمبر کرتا ہے, اس کو صاحب کردار بناتا ہے, اس کے ساتھ عالی شان اس کو قدریں دیتا ہے, اسلام کی عالی شان قدریں دیتا ہے, تعلیمات دیتا ہے, آپ اس کو دنیاوی تعلیم کے کسی ٹیچر کے ساتھ ملائیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, آپ کو اپنا اصلاح کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹیچر ہے وہ فیس دے کر آئے, آپ کے بچے اگر فری پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں فری؟ میرے خیال سے شاید وہ اخراجات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا. ارے کیوں نہیں سمجھتے آپ انسان یار, مولانا کو کیوں نہیں سمجھتے انسان؟ اس کے بچے نہیں ہیں, اس نے کپڑے نہیں پہننے ہیں, وہ ہوائی مطلب ہوا اور پانی سے زندہ رہے گا, اس کا اچھی چیز. نبی نے فرمایا میری امت کے سامنے سے نا یوں نعمتیں گزریں گی اور وہ ان کو دیکھیں گے اور ان سے محروم رہیں گے. آج آپ کا دل نہیں کرتا شریفہ کھاؤں؟ نہیں کھا سکتے آپ. ہم کم از کم میں سمجھتا ہوں مولانا طبقہ تو نہیں کھا سکتا, اتنا مہنگا شریفہ, وہ کیا کسٹرڈ ایپل بولتے ہیں اس کو, وہ نہیں آپ کھا سکتے. اسی طرح ایک اچھا پھل نہیں لے سکتے, نہیں کھا سکتے آپ. کیوں؟ مہنگا بہت ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو احساس محرومی؟ اچھا ہاں, پھر انہی احساس محرومیوں کی وجہ سے اگر کوئی کرپشن ہوتا ہے, کوئی گند ہوتا ہے, کوئی غلط حرکت کوئی کسی مذہبی حلیے والے آدمی سے سرزد ہو جاتی, آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور آپ کے یہاں کرامات تو کیسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, شراب کی بوتل شہد بن جاتی ہے, آپ کے یہاں بندہ گاڑی ہٹ کر دیتا ہے, CCTV کیمرے سے نظر آتا ہے, لیکن وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. یہ دورے معیار نہیں چلیں گے بھائی. ان کو بھی انسان سمجھے, مولانا صاحب کو بھی, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی حق ہے جینے کا. چلیں جی, یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ڈسکشن کو آگے بھی بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک بڑے زبردست ٹیلنٹڈ بچے سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا نام ہے حافظ عبدالصمد رحمانی. ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, الحمدللہ. اچھا, آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں یہ بتائیے. تقریر. چلیں جی, پھر آپ سے تقریر سنتے ہیں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین عزیز وقار, حضرت آدم کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں. خدائے عز و جل نے انسانوں کو گمراہیوں کی عمیق ترین دلدلوں میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے بار بار ہادی بھیجے, مگر انسان بار بار بھٹکتا رہا. سبز رتوں کی راہ تکتے تکتے زرد پیراہن میں ملبوس دنیا کی آنکھیں پتھرا چکی تھی. ظلم و ستم کی صدیوں پر محیط رات میں انسان سحر آشنائی سے محروم تھا. جورو جفا کی کڑی دھوپ میں جھلستے ہوں کو شجری سایہ دار تک میسر نہ تھا. دم توڑتی انسانیت کو نویدی جافزا سنانے والا کوئی نہ تھا. روشنی و خیر تیر یوں شر کے آگے سرنگوں تھی. محبتیں نفرتوں سے اور سعادتیں شقاوتوں سے تبدیل ہو چکی تھی. یہ سلسلہ قرنوں سے جاری تھا کہ چمنستان دہر میں ایسی روح پرور بہار آئی اور دستے قدرت نے بزم عالم اس سرو
سامانی سے سجائی کہ نگاہیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئی. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا, پیر کا دن تھا, صبح و صادق کی ضیابان سہانی کھڑی تھی, رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی, دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا کہ ہاشم کے خاندان میں, حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں, حضرت عبداللہ کے گھر میں, حضرت آمنہ کی گود میں اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا. ایسا مولود مسعود تولد ہوا کہ جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی والدہ ماجدہ کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا, بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی. توحید کا غلغلہ اٹھا, چمنستان سعادت میں بہار آ گئی, اخلاق انسانی کا آئینہ پرتوے قدس سے چمک اٹھا. یعنی مطہر و معطر و منور و معمبر, بدر منیر آسمان جمال و محبوبی, خازن خزائن غیبی, طیارے عروج لامکانی, سیارے اوج آسمانی, سراپا رحمت عالم و عالم یار, جانے ایمان کانے عرفان, سرور سینہ عاشقاں, فارس میدان دنا فتد اللہ, عارج معراج سبحان الذی اسرا, صدر آرائے سدرۃ المنتہا, محرم خلوت قاب قوسین او ادنا, زینت و افتخار بساط خاک, مشرف بتشریف لولا کلمہ خلقت الافلاق, مجموع اخلاق انک لعلی خلق عظیم, سر چشمہ اشفاق وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, ملقب بالقاب طٰہٰ و یاسین, مخاطب بخطاب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, معجز نمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, گوہر دریائے انا اعطیناک الکوثر, سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین, راحت المناشقین, یعنی مطہر و معطر و منور و معمبر. میری اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ و معنی کا جو قائم تھا بھرم ٹوٹ گیا, اشہب فکر نہ دوڑا تھا کہ دم ٹوٹ گیا, مدحت خواجہ کونین جو لکھنے بیٹھا, مدحت خواجہ کونین جو لکھنے بیٹھا, شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا, شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا. وما علینا الا البلاغ المبین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جیتے رہیے, سلامت رہیے, اور بہت زبردست اس طرح جس طریقے سے انہوں نے بھی یہ تقریر کی ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس بارے میں کچھ کہیں. بس یہ اتنے جنہوں پیارے نے سوال بچے کیا تھا, اب ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے یہ جو بچہ آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم جو جان کائنات, جان ایمان ہیں, اگر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہیں, تو ان کی مدح اور ان کی مدحت اور ثنا خوانی اس طرح جب بچے کریں گے, بدقسمتی سے ایسا ہمیں اسکولوں کالجوں میں نہیں نظر آتا. ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتے, لیکن الحمدللہ مدارس کا جو رول ہے یو کانٹ ڈینائی. انہوں نے, اس بچے نے اتنی پیاری رسول اللہ علیہ وسلم کی مدحت ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں, عمل میں, عمر میں, اس کے والدین میں, ان کے بہن بھائیوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. اور ہمیں اسی طرح کے بچے چاہیے, ہمیں اسی طرح کے آگے نوجوان چاہیے, تخریب کار نہیں, تعمیر والے, محبت والے, عشق والے, جو ایمان کی جان کو تازہ کرتے ہوں. یہ الحمدللہ میرے مدارس کا خاصہ ہے. ہاں ضرور ایک چیز اور ہے, وہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مدارس میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. تو ناراض نہیں ہونا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, غلط تو اسکول کالجوں میں بھی ہوتا ہے,
آپ کو نہیں پتا پچھلے دنوں ایک بندے کے ایک ٹیچر کے موبائل میں کتنی پکچرز کتنی کی ویڈیوز نکل آئی ہیں. ہم اس کو سب کی بڑی زبردست الفاظ میں کیا کہنا چاہیے کہ مذمت کرتے ہیں. نہ مدارس میں ہونا چاہیے, نہ اسکولوں, نہ کالجز یا یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے, بلکہ پاکیزہ ماحول بنا کے اس قسم کے خوبصورت بچے ہمیں معاشرے میں دینا چاہیے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے شو پر آئے, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور جیتے رہیے ایسے ہی آگے بڑھیے اور اپنے والدین کا اور ملک کا نام روشن کریں. چلیے جی, شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے, اور آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہماری سوشل سائٹ پر. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, دیکھتے رہیے ہمارا شو.